تلاش، کہانی کے پیکر میں ساری حقیقت۔ نورس آفریدی، لندن، 16 اکتوبر 1995۔ عزیزی محفوظ، میں تمہاری بڑی خالہ ہوں اور غزالہ چھوٹی۔ سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جب میرے چچا زاد بھائی ڈیوڈ نے تمہارا پتہ لگا لیا۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ تمہاری ایک بیوی ہے، 5 بچے ہیں۔ تم سب سے ملنے کی بڑی خواہش ہے۔ امید ہے تم لوگ بخیر ہوگے۔ میں تم سب کی تصویریں چاہتی ہوں، ساتھ میں اپنی بڑی بہن اور بڑے بھائی منظور کی بھی تصویریں ضرور بھیجنا۔ جلد سے جلد مجھے خط روانہ کرو۔ زندگی کبھی کبھی ایسی بے درد ہو جاتی ہے کہ خون کو خون سے جدا کر دیتی ہے۔ تمہارے والد اور بڑے بھائی کے انتقال کے بارے میں جان کر بڑا افسوس ہوا۔ یہ سن کر دل پر بڑی چوٹ پہنچی کہ منظور 32 سال کی کمسنی میں چل بسا۔ مجھے لکھنا ضرور کہ اس کی موت کیسے ہوئی۔ میں 15 یا 16 دسمبر کو بمبئی پہنچوں گی۔ صحیح تاریخ اور ہوٹل جہاں میں اور غزالہ ٹھہریں گے کے تعلق سے اطلاع کر دوں گی۔ محفوظ، میں نے اور غزالہ نے بڑی مشکل زندگی جی ہے۔ ہمارے چچا نے ہمیں 1956 میں اسرائیل بھیج دیا۔ میں تھی 17.5 سال کی اور غزالہ 11.5 برس کی۔ ہمارا اسرائیل میں کوئی نہیں تھا، نہ ماں باپ، نہ بھائی بہن۔ مجھے کبھی کبھی خیال گزرتا ہے کہ ہماری زندگی کی دردناک کہانی پر ایک ٹریجک افسانہ لکھا جا سکتا ہے۔ ہم 1956 سے 1965 تک اسرائیل میں رہے۔ زندگی اس وقت وہاں بڑی مشکل تھی۔ آج صورتحال بہتر ہے۔ میں اپنی چھوٹی بہن غزالہ کی ذمہ داری محسوس کرتی تھی۔ غزالہ بورڈنگ اسکول میں تھی اور میں نوکری کرتی تھی۔ میری کوشش یہی رہتی تھی کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہو۔ 1964 میں غزالہ کی شادی ہو گئی اور 1965 میں ٹورانٹو، کینیڈا چلی گئی۔ 1 برس بعد میں لندن جا بسی۔ 27 سال کی کمسنی میں لندن میں نئے سرے سے زندگی شروع کرنا آسان نہیں تھا۔ میری ایک نیک آدمی سے شادی ہو گئی، پر جلد ہی شراب اسے پی گئی اور وہ اکتوبر 1982 میں فوت ہو گیا، گلے کے کینسر کی وجہ سے۔ زندگی میرے ساتھ بے رحم رہی ہے۔ میں اور غزالہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، پر بڑے فاصلے پر رہتے ہیں۔ میں لندن میں اور وہ اسرائیل میں۔ محفوظ، پوری روداد اس ایک خط میں لکھ دینا ممکن نہیں۔ ہم لوگ جب ملیں گے تب تفصیل سے بات کریں گے۔ تمہیں ڈھونڈنا ایک مشکل کام تھا کیونکہ مجھے تو تمہارا پورا نام تک نہیں معلوم تھا۔ میرے ذہن میں تمہارا نام تھا صرف محفوظ، اور تمہارے بڑے بھائی کا نام منظور اور والد کا نام مقبول۔ تمہاری بہن کا نام ذہن سے بالکل اوجھل ہے۔ میں نے بذریعہ انٹرنیشنل آپریٹر تمہارا فون نمبر بھی معلوم کرنے کی کوشش کی، پر مجھے بتایا گیا کہ تمہارا نام ڈائریکٹری میں نہیں ہے۔ تمہارے لیے اور تمہارے کنبے کے لیے پیار، بہت سارے بوسے، اور تم سب کی صحت اور خوشحالی کے لیے تمام تر دعاؤں کے ساتھ تم سے بے پناہ محبت کرنے والی تمہاری خالہ خاتون۔ اپنے نام اپنی خالہ کا یہ خط محفوظ احمد خان سوز ملیح آبادی نے مجھے 8 برس پہلے بھی دکھایا تھا۔ تب میں یہودیوں میں صرف دلچسپی رکھتا تھا۔ آج میں ان پر تحقیق کر رہا ہوں۔ شکستہ انگریزی میں یہ وہ قیمتی خط ہے جس نے 2 یہودی خالاؤں کو اپنے مسلمان بھانجے سے ملایا 40 برس کی لمبی جدائی کے بعد۔ اسی خط نے ایک اردو شاعر کا تعارف اپنے اس یہودی پس منظر سے کرایا جس سے وہ ناآشنا تھا۔ سوز کی والدہ مشہور فلم اداکارہ ریحانہ تھیں، جنہوں نے بہت سی فلموں میں کام کیا جن میں شہنائی اور سگائی اہم ہیں۔ سوز کے والد مرحوم مقبول احمد خان کا مٹھائی کا کاروبار تھا اور ممبئی کے مختلف علاقوں میں ان کی دکانیں تھیں، جیسے ناگپاڑا، مدن پورہ، بھنڈی بازار وغیرہ۔ یہیں ممبئی میں رہتے ہوئے انہوں نے 1947 میں ایک بغدادی یہودی امو کی بیٹی راما
سے شادی کر لی۔ راما اپنے نکاح کے وقت ایک یہودی سے مسلمان اور راما سے رشیدہ بیگم بن گئیں، اور اس طرح سوز کی 2 یسیر سوتیلی بہنوں کو ایک ماں مل گئی۔ سن 1950 میں بمقام ڈائمنڈ لاج، دوسری پیرخانہ اسٹریٹ، ناگپاڑا، ممبئی میں خالص یہودی محلے میں سوز نے جنم لیا۔ 2 بیٹوں منظور اور محفوظ کی ماں رشیدہ بیگم بہت جلد ایک فلم ہیروئن بن گئیں اور ریحانہ کے نام سے مقبول ہوئیں۔ شہرت کے ساتھ ساتھ ان کے تعلقات اپنے شوہر سے کشیدگی کی انتہا پر پہنچ گئے اور بہت جلد دونوں میں طلاق ہو گئی۔ سن 1955 میں ایک پاکستانی ایئر فورس آفیسر سے شادی کر کے ریحانہ پاکستان چلی گئیں اور پیچھے چھوڑ گئیں اپنے مطلوق شوہر کے ساتھ اپنے 2 بیٹے اور اپنی 2 نابالغ یتیم و یسیر بہنیں۔ 5 سال پہلے ہی یعنی 1950 میں اسرائیلی آئین میں واپسی کا قانون یعنی کہ لا آف ریٹرن وجود میں آیا تھا، جس کے تحت 1948 میں قائم ہوئی اس نئی مملکت اسرائیل کے دروازے ساری دنیا کے یہودیوں کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ واپسی کے قانون سے مراد یہ ہے کہ یہ قانون ان یہودیوں کی پشتوں کو اسرائیل واپس لوٹنے کا حق فراہم کرتا ہے جنہیں 2000 برس قبل 70 عیسوی میں رومن ظلم کے نتیجے میں اسرائیل ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑا تھا اور جو پوری دنیا میں بکھر گئے تھے۔ اس قانون سے متاثر ہو کے ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نام تھا نوجوان عالیہ۔ اسرائیل کو ہجرت کے لیے عبرانی لفظ جس کا لفظی معنی ہے فراز۔ اس کے تحت بڑے پیمانے پر ساری دنیا کے یہودیوں نے اپنے بچوں کو اسرائیل روانہ کر دیا۔ اسی مہم کے تحت سوز کی دونوں یتیم و یسیر خالائیں خاتون اور غزالہ بھی 1956 میں اسرائیل پہنچ گئیں۔ اپنی خالہ خاتون کے اس خط نے سوز میں اپنی ماں کے لیے تجسس پیدا کر دیا، لہٰذا سوز نے پاکستان میں اپنی والدہ کا پتہ جاننا چاہا، جس کے جواب میں خاتون شلومہ نے لکھا: لندن، 25 نومبر 1995۔ عزیزی محفوظ، کیسے ہو تم اور اہل و عیال؟ تمہارا خط پا کر میں خوشی سے روتی۔ میں نے تو تمہارے خط کی امید تقریباً چھوڑ ہی دی تھی۔ اس خط کا جواب تم ممبئی میں ڈاویڈ کے پتے پر دینا، کیونکہ میں تب تک لندن سے ممبئی پہنچ چکی ہوں گی۔ ممبئی پہنچنے پر تم ڈاویڈ کے بھائی الیاس کے یہاں فون کر سکتے ہو، جن کا فون نمبر میں اس خط کے آخر میں لکھ رہی ہوں۔ میں 18 دسمبر کو ممبئی پہنچ رہی ہوں۔ مجھے ابھی نہیں معلوم کہ میرا قیام کس ہوٹل میں رہے گا، اس کا انتظام ڈاویڈ کر رہے ہیں۔ میں 2.5 ہفتے کے لیے آ رہی ہوں۔ غزالہ بھی پہنچ رہی ہیں اسرائیل سے۔ میں ڈاویڈ کی بڑی احسان مند ہوں کہ اس نے تمہیں ڈھونڈ نکالا، کیونکہ ہندوستان سے اتنے فاصلے پر میرے لیے تو یہ بالکل ناممکن تھا۔ تم نے اپنی ماں کے بارے میں پوچھا ہے، وہ پاکستان میں خیریت سے ہیں، پر صحت کے اعتبار سے مکمل طور سے ٹھیک نہیں ہیں۔ ان سے مجھے معلوم چلتا ہے کہ پاکستان میں بڑی بے چینی ہے۔ ان کے شوہر 5 سال پہلے گزر گئے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، رانا، جس کا 1980 میں صرف 21 برس کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ رانا اپنی 4تھی اولاد کو دنیا میں لا رہی تھی۔ آج وہ 36 سال کی ہوتی۔ رانا بہت پیاری لڑکی تھی۔ میری اس سے ملاقات 1980 میں لندن میں ہوئی۔ 1981 میں تمہاری ماں اپنے شوہر کے ساتھ لندن آئیں اور ہمارے یہاں ٹھہریں۔ تب میرے میاں حیات تھے۔ تمہاری والدہ اس وقت کراچی میں مقیم ہیں۔ ان کے 2 نواسے اور 1 نواسی ہے۔ 20 سالہ جمال اگلے سال اپنا BBA پورا کر لے گا۔ 18 سالہ رومی آرٹس پڑھ رہی ہے اور 16 سالہ رضوان ابھی اسکول میں ہے۔ ان کا باپ محمود ایک بہت ہی شریف آدمی ہے اور نیک انسان، جو ان کی بہت اچھی دیکھ بھال کرتا ہے۔ اس نے ابھی 2 برس پہلے ہی دوبارہ شادی کی، جبکہ رانا کو گزرے 15 سال ہو گئے۔ رانا جیسی پھول سی لڑکی کے بارے میں سوچ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ زندگی کبھی کبھی ایسی ظالم ہو جاتی ہے کہ اپنے ہی خون جگر سے انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ مجھے شدید دکھ ہے کہ میں منظور کو موت سے پہلے نہ دیکھ سکی۔ غضب کا جھٹکا لگا
جب ڈاویڈ نے منظور کے انتقال کے بارے میں بتایا، تبھی یہ خیال گزرا کہ یہ 1980 کا سال کیسا منحوس تھا، جس نے ہم سے رانا اور منظور کو بیک وقت چھین لیا۔ اپنے دل کے درد کو تحریر کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میری خدا سے یہی دعا ہے کہ ہم سب کو امن و سکون، صحت اور خوشحالی سے نوازے۔ محفوظ، میں سمجھتی ہوں کہ والدین کی محرومی انسان کو زندگی کی مشکلوں کا سامنا کرنے کے لیے مضبوط بنا دیتی ہے۔ تمہاری ماں مجھے سال میں ایک دفعہ ضرور لکھتی ہیں۔ 3 ہفتے پہلے ہی میری ان سے فون پر بات ہوئی۔ انہیں اپنے مرحوم شوہر کی پینشن ملتی ہے، جو ان کے لیے کافی ہے۔ تمہاری ماں کا ماضی بھی بڑا دردناک ہے، پر اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ میں تو آج یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ انہوں نے اتنی مشکلوں کا کیسے سامنا کیا۔ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ محفوظ، تم نے اپنے ذرائع معاش کے بارے میں نہیں لکھا۔ افسوس کہ تم لندن میں نہیں، جہاں زندگی ایسی حسین ہے۔ خیر، ہمیں ابھی بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ میں تو اس لمحے کا بے قراری سے انتظار کر رہی ہوں جب تم سے ملاقات ہوگی۔ پیارے محفوظ، اپنے بیوی بچوں کو میرا پیار دینا۔ محبتوں کے ساتھ، تمہاری اپنی خالہ خاتون۔ یہ وہ آخری خط ہے جو سوز ملیح آبادی کو اپنی خالہ کا موصول ہوا۔ جب سوز کی ملاقات اپنی خالہوں سے ہوئی تو انہوں نے اصرار کیا کہ انہیں کراچی میں ان کی والدہ کا پتہ دے دیں، جس سے کہ وہ ان سے مل سکیں۔ سوز کو اپنی ماں سے ملنے کی خواہش نہ ہوتی تو یہ غیر فطری ہوتا، پر نہ جانے کیوں ان کی خالہوں نے انہیں ان کی ماں کا پتہ نہیں دیا۔ ان کی خالہوں کے اس انکار نے ان کا دل توڑ دیا، انہیں نا امید کر دیا، اور برہمی نے یہ صورت اختیار کی کہ انہوں نے اپنی خالہوں سے خط و کتابت ہمیشہ کے لیے ترک کر دی۔ سوز کو آج بھی اپنی ماں کی تلاش ہے۔